وفاق اگر کسی صوبے کا مقروض ہے نا تو وہ میں یہ مقروض بھی چلے ورڈ نہیں بولوں گا کہ واجبات اگر کسی کے دینے ہیں تو وفاق نے وہ صرف خیبر پختونخوا کے دینے 1400 ارب روپے آپ سمجھ لیں کہ ضمشدہ علاقے کے ہیں. پھر جو 10 سال کا انہوں نے وعدہ کیا تھا 100 ارب ہم اضافی دیں گے جو 3% NFC کا ہوگا ترقیاتی اخراجات کا, اس میں 7 سال گزر گئے ہیں. 700 ارب میں سے ہمیں صرف 160 ارب ملے, تو تقریباً 540 ارب وہ تو صرف ضمشدہ علاقے کے حساب لگائیں تو 1800-1900 ارب یہ بنتے ہیں. 2-2.25 ارب جو ہے بجلی کے بنتے ہیں, تو یہ دو ہی فگر اگر آپ اٹھا لیں تو 3800 ارب روپے بنتے ہیں. اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں خیبر پختونخوا کے جو معاملات تھے وہ تمام معاملات سامنے آئے اور ایک اچھی ہمیں کامیابی ملی. تو جو آپ نے بات کی کہ 4 سال کے بعد اجلاس ہوا تھا, تو ہم سب کو پہلے تو نفل پڑھنے چاہیے, کیونکہ 4 سال اجلاس نہ ہونے کا نقصان صرف خیبر پختونخوا کی عوام اور صوبے کو تھا, باقی صوبوں کو فرق نہیں پڑ رہا تھا اس سے, کیونکہ جس دن بھی یہ ضم اضلاع جو ہے ہمارے اس کو NFC کے شیئر میں شامل کیا جانا تھا تو خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی 3 صوبوں کے پیسے جو ہیں اس میں کمی ہونی تھی. ماضی میں جو ہے 2010 جو 10واں NFC تھا اس کا صرف تعارفی اجلاس ہوا, اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا. اس طرح 9واں NFC میں بھی ایک آدھ اجلاس ہوا, پھر اجلاس ہی نہیں ہوا. تو اس دفعہ ہم نے ایک شرط رکھی کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہر مہینے ملاقات ہونی چاہیے اور اس میں پروگریس شامل. تو اس میں الحمدللہ تمام صوبوں نے وفاق نے تعاون کیا اور سب نے ایگری کیا. تو اگلا اجلاس جنوری میں. دیکھیں آپ کی یہ اخبار بھی ہے اس میں, اور آج کی جو پاکستان کے بڑے اخبار تھے اس NFC کی خبر کے ساتھ جو ہے خیبر پختونخوا کی خبر ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو مقدمہ خیبر پختونخوا کا خیبر پختونخوا کے اندر چل رہا تھا صرف اور محرومی والا, آج پورے پاکستان تک کل کے اجلاس کے بعد وہ پہنچا. اور اس میں پھر سب سے بڑی کامیابی یہ کہ تمام صوبوں کو, کیونکہ NFC ایک ایسا فورم ہے کہ اس میں کنسنسس چاہیے, اگر ایک بھی راضی نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا پروگرام. تو کل جو ہم نے سب سے بڑی کامیابی حاصل یہ کی کہ تمام صوبوں اور وفاق نے ہمیں اس میں ایگری کر لیا. بہت زیادہ ڈیٹیلز کی نہیں پتہ, لیکن جو میں نے میڈیا کے ذریعے سنی ہے جو کہ CM صاحب نے یا صوبائی حکومت نے ہمارا مقدمہ پیش کیا جس میں وار آن ٹیرر پہ پیسوں کا بڑھانے کی بات کی ہے, یا آپ دیکھیں مرجر اور فاٹا کے بعد ہماری آبادی بڑھی ہے تقریباً 55-60 لاکھ 5.5 کا یا 6 ملین کی آبادی بڑھی ہے. پھر ہمارا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر سے رقبہ 1 لاکھ اسکوائر میٹر ہو گیا ہے, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے کیونکہ فاٹا کے مرجر کے بعد ہمیں وہ شیئر نہیں مل رہا جو کہ کہا گیا تھا کہ ان آفیشیلی 3% ملے گا, تو وہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں ملی, تو اس چیز کو بھی کرنا چاہیے تھا. باقی بھی ایشوز تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ورکنگ گروپس بنے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی جو ممبرز ہمارے صوبے سے بھی ہوں گے, چیزیں ہوں گی, تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے سٹریسفلی اس پہ بات کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے صوبے کا مقدمہ پراپرلی لڑنا چاہیے اور ہم اپنے صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل لے کر آئیں. دیکھیں بڑی اچھی خوشائند بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے بعد پہلی دفعہ NFC ایوارڈ ہو رہا ہے. اتنے سال جو NFC ایوارڈ نہیں ہوا, اب ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ورکنگ گروپ بنا ہے اور اس کے بعد جب ان کی ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں غالباً ہے, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں جو ہمارے جو ایشوز ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت بھی ہم حالت جنگ میں ہیں, آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے صوبے میں جس طرح دہشت گردی شروع ہے اکراس دی بارڈر افغانستان کے ذریعے باقی چیزیں, تو اس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری پولیس لڑ رہی ہے, ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, تو اس میں ہمارا شیئر بڑھنے کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے حق بنتا ہے. ہمارے صوبے کی اگر بات آئے گی اور صوبے کی کو سپورٹ چاہیے ہوگی اور صوبے میں اگر ہمارے ایشوز ہیں جو کہ میری وجہ سے حل ہو سکتے ہیں, تو صوبے کی عوام کو تو کے مسئلے کے لیے تو بالکل ہم ہر فورم پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہم اپنے فورم پر رہیں, تو صوبے کی عوام کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے اگر میری ضرورت پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی میں اس میں اپنا رول پلے کروں گا. ایوارڈ میں صوبے کا جو اس وقت 1% ہمیں مل رہا ہے, یہ انتہائی اتنا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ.
تو اس لیے ان کو جیسے پنجاب کو اپنا حصہ مل رہا ہے، سندھ کو اپنا حصہ مل رہا ہے، اسی طرح صوبہ سرحد کو بھی اپنا حصہ ملے، تاکہ یہ لوگ دہشت گردی میں جو تکالیف سے عوام گزر رہی ہے ان کا ازالہ ہو سکے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں اس مقدمے کو لڑتے ہوئے، ٹس سے مس نہیں کیا انہوں نے، مگر بس اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کے دل نرم کرے کہ ہمارے KPK والوں پر ذرا اور فاٹا والوں پر ذرا رحم دلی سے کام لے، اور یہ پلیز ہمیں ہمارا حق کامیاب دے دیں۔